السلام علیکم دوستو. آج کل آپ امریکہ اور چین کے درمیان محصولات یا ٹیرفس کی جنگ کے حوالے سے بہت کچھ سن رہے ہیں، بہت مضامین لکھے جا رہے ہیں. اسی موضوع پہ ریسرچ کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں نے کتاب لکھی تھی تقریباً 3 سال پہلے چین اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. اس میں ایک چیپٹر تھا کہ کس طرح شنجیانگ میں علیحدگی پسندگی کو ایک فروغ دیا گیا، اس کی سہولت کاری کی گئی. جو شنجیانگ پروونس ہے، مسلم آبادی کا اکثریتی علاقہ ہے، پاکستان کے ساتھ بھی اس کی سرحد ملتی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس حوالے سے ایک شو کیا جائے، دوستوں کے ساتھ معلومات شیئر کی جائیں کہ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد یعنی 1949 میں یہ ملک چیئرمین ماؤ زے تونگ کے زیر قیادت لانگ مارچ کے نتیجے میں یہ ریپبلک قائم ہوئی. اس کے فوراً بعد چین میں امریکی مداخلت کا آغاز کیسے ہوا، اور امریکی انٹیلیجنس نے چینی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے قومی مفادات کے فروغ کے لیے وہاں پہ کیا کیا حربے استعمال کیے. یہ میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ کی دلچسپی کا باعث ہو کہ چین میں امریکی CIA کی مداخلت کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اور آج کے حالات میں ہم اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں. امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دراصل عوامی جمہوریہ چین بننے کے بعد تقریباً ہمیشہ ہی چین کو دبانے اور اس پر دباؤ ڈالنے کے طریقے تلاش کرتی رہی، بڑے پیمانے پر مختلف انداز میں. اس میں اب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، چین کی کمیونسٹ پارٹی کو ایک ویلن کے طور پر پیش کرنا، چین میں جمہوریت کا نہ ہونا، یہ وہ بنیادی عناصر تھے جن کو استعمال کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ نے چین کے خلاف. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ جو جارحانہ انداز سے کچھ منفی نتائج تو پیدا ہوئے، اس میں چین میں اس سے جذبات بڑھ کے چین نے جوابی وار کیا، اور انہوں نے بھی اپنے محصولات کی شرح جو ہے امریکی درآمدات پر وہ بہت زیادہ کر دی ہے. یعنی وہ اشیاء جو امریکہ سے درآمد ہوتی ہیں چین میں، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ شرح محصولات بڑھا دی ہے. لیکن اس کے بعد جس انداز میں چین کا ذکر ہوا منفی انداز میں، اور جس انداز میں امریکہ کے خلاف چین کے اندر جذبات بھڑکے ہیں، قومی جذبات، وہ ماند نہیں پڑا ہے. اور اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ایک قومی یقین ہے، قومی سطح پہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ امریکہ ہمیشہ چین کے ساتھ اگر دشمن نمبر 1 نہیں تو حریف کے طور پہ ضرور سلوک کرے گا. یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ چیئرمین ماؤ زے تونگ نے چینیوں کے ذہن میں بہت عرصہ پہلے ڈال دی تھی. اب ایک چینی ریسرچر ہیں، امریکہ میں آباد ہیں، ولسن سینٹر میں کام کرتے ہیں، جیان جو. اس نے اپنے ایک اداریے میں لکھا، 2019 کی بات ہے، کہ چین کے خلاف امریکی دشمنی سے زیادہ جس چیز نے چیئرمین ماؤ کو غصہ دلایا وہ یہ تھا کہ امریکہ، امریکی رہنما چین اور چینیوں کو پسماندہ اور کمتر سمجھتے تھے، اور اس انداز میں چین کے لیے وہ ایک نفرت کو پروان چڑھا رہے تھے. اور امریکی سامراج کے خلاف گفتگو، پھر کوریائی جنگ جو 1954 میں آپ کو معلوم ہوگا کوریا کی ایک جنگ ہوئی بڑی مشہور. اس میں شمالی کوریا جو کمیونسٹ ملک تھا اس نے حملہ کیا جنوبی کوریا پہ، اس کو دونوں کوریاؤں کو متحد کرنے کے لیے. تو اس میں پھر چین نے ساتھ دیا شمالی کوریا کا، اور امریکہ اور اقوام متحدہ نے ساتھ دیا جنوبی کوریا کا. اس جنگ کے دوران بھی چیئرمین ماؤ نے
ایسے جذبات ابھارے قومیت پرستی کے کہ وہ آج تک لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بنیادی طور پہ آج بھی امریکہ کے حوالے سے جو جذبات پائے جاتے ہیں چین میں، وہ اسی وجہ سے شیپ ہوئے تھے، اس بنیاد پہ شیپ ہوئے تھے جو چیئرمین ماؤ زیتونگ نے فراہم کی تھی. اور بنیادی طور پہ چیئرمین ماؤ زیتونگ کا ایک نیریٹو تھا، وہ آج بھی ویسے ہی پرزور انداز میں لوگ آ کے کمیونسٹ پارٹی اس کو لے کے آگے چل رہی ہے. اب آتے ہیں کہ چین میں امریکی CIA نے مداخلت کس طرح کی. یعنی کئی دہائیوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، سیاسی بدامنی یعنی جس کو پولیٹیکل انریسٹ کہتے ہیں، اور ڈسگائزڈ یعنی ایک درپردہ تو آپ مداخلت کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ آپ نے WTO کی خلاف ورزی کر لی، آپ جاسوسی کر رہے ہیں، جو کہ ہواوے جیسی کمپنی، ZTE کی کمپنی پہ بھی آپ کو معلوم ہے امریکہ اور یورپ نے پابندی لگائی تھی. امریکہ نے تو مکمل بین کر دیا تھا ہواوے پہ جاسوسی کا الزام لگا کر. یہ میں حالیہ 2 برسوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم تو بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ٹیکنالوجی، بزنس، سیاست اور حقوق انسانی کو استعمال کیا، اور یہ امریکی حکمت عملی کے بنیادی عناصر تھے. اور امریکی اور برطانوی، اس کے علاوہ کئی دوسرے یورپی ذرائع ابلاغ یعنی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر مسلسل چین کے حوالے سے منفی کہانیاں اسی حکمت عملی کی عکاسی کرتی تھی. یعنی چینیوں کو دغا باز، جاسوس، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے، کاپی پیسٹ کرنے والے کہا جاتا تھا، اور بڑے ریسسٹ قسم کے کلمات ان کے بارے میں کہے جاتے تھے. اس کے علاوہ مسلم اکثریت صوبے شنجیانگ میں بھی اس کی کئی مثالیں ملتی تھیں، جہاں پہ علیحدگی پسند یغور مسلمانوں کو، وہ لوگ جو کہ علیحدگی چاہتے ہیں چین سے، حالانکہ کئی صدیوں سے یہ علاقہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی کا حصہ ہے، لیکن جناب امریکہ نے 1954 کی کوریائی جنگ کے بعد مسلسل شنجیانگ کے مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کی، کہا کہ ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے، اور انہیں ان کے جو باغی رہنما تھے جنہوں نے پاکستان اور افغانستان میں آ کے پناہ لی، یہاں پہ تنظیمیں بنائیں، ان کو پھر ویزے بھی دیے گئے، سعودی عرب حج بھی کروائے گئے، واشنگٹن بلایا گیا. اس وقت بھی کئی لوگ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو بڑی باقاعدگی سے سپورٹ فراہم کی جاتی تھی، اور امریکی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ان کو بلا بلا کے اب چین کے خلاف تقاریر کرواتی رہیں، اور BBC، فاکس، CNN، یورو نیوز، یہاں پہ ان کے جو علیحدگی پسند یغور مسلمان تھے ان کے انٹرویو بھی چلتے رہے، جس میں چین کو باقاعدہ ایک ویلن کے طور پر پیش کیا جاتا رہا. اب اس کے باوجود زیادہ تر جو یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن، بنیادی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے، کسی کو ہدف بنانا ہے. یہ تمام سلسلہ بہرحال اس وقت رک گیا جب ان تمام مغربی ملکوں کے عزیز دوست اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں اپنا ایک اور ظلم شروع کیا. وہ ظلم جس کے تحت اب تک 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور جس کو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم جیریمی کوربن نے لائیو جینوسائڈ قرار دیا، یعنی لائیو نسل کشی قرار دیا. اقوام متحدہ کی ایک خصوصی رپورٹر تھے، اس نے بھی کچھ ایسے ہی الفاظ استعمال کیے، اور اس وقت بھی لبنان، فلسطین اور غزہ کے کچھ علاقوں پہ اسرائیل کی بمباری جاری ہے. تو اس طرح 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، کم از کم انہوں نے چین کے حوالے سے خاموشی اختیار کر لی تمام مغربی ذرائع ابلاغ نے، اور یہ وہ تبلیغات تھیں، یہ وہ پروپیگنڈا تھا جو باقاعدہ CIA کی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا. کیونکہ خود ان کے عزیز ترین دوست اسرائیل نے
بین الاقوامی حقوق انسانی کا چارٹر جو تھا اس کو پرزے کر دیا۔ اب چین کے جو مغربی اور جنوبی علاقے ہیں، شنجیانگ اور پھر ہانگ کانگ، شنجن، گوانجو، اس میں بدامنی پھیلانے اور اختلاف یا عدم اطمینان کا فائدہ اٹھانا بھی امریکی اینٹی چین ٹول کٹ کا حصہ تھا۔ یعنی ان علاقوں میں گڑبڑ کو پروموٹ کرنا یا اگر سیاسی مظاہرے ہو رہے ہیں تو ان کی پشت پناہی کرنا، یہ بھی سی آئی اے کی ٹول کٹ کا حصہ تھا۔ کم از کم ایک خیال کے طور پہ اس بات کی، ایک آئیڈیا کے طور پہ اس بات کی تصدیق 1991 کی دہائی کے اوائل میں موجود تھی۔ وہ کیسے؟ میں چین پاکستان تعلقات اور اس علاقے میں دہشت گردی اور اس میں اس کے چین پہ اثرات کے حوالے سے جب کتاب لکھ رہا تھا، اور یہ بات ہے 2021 کے شروع کی، یہ کتاب اپنے آخری مراحل میں تھی، تو مجھے ایک دلچسپ آرٹیکل ملا نیو یارک ٹائمز کا۔ وہ لکھا ہوا تھا لیسلی گیلبنوف نے، اور اس نے یہ 1991 میں نیو یارک ٹائمز میں یہ آرٹیکل لکھا، اور اس آرٹیکل میں گیلبنوف نے حوالہ دیا فارن افیئرز، ایک اور میگزین ہے، اس کا ایک اس وقت سہ ماہی میگزین ہوا کرتا تھا 1991 میں۔ اس میگزین میں اس نے ایک مضمون کا حوالہ دیا جس میں سیکریٹری آف اسٹیٹ جیمز بیکر، اس وقت جو ان کے یعنی خارجہ سیکریٹری ہوتے تھے، ان کا ایک مضمون چھپا چین کے بارے میں۔ اس مضمون میں انہوں نے ایک طنزیہ فکرہ بھی لکھا، اور وہ کیا تھا، اور وہ چین کے دورے پہ جانے والے تھے، تو لہٰذا تیاری کے لیے انہوں نے وہ ایک مضمون بھی لکھ ڈالا کہ ہمارے چین کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات چاہتے ہیں۔ تو اس میں گیلبنوف نے لکھا اپنے نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جیمز بیکر نے فارن افیئرز آرٹیکل میں یہ ایک فکرہ بھی لکھا اپنے مضمون میں کہ ایک بڑی آزاد منڈی کی ترقی کی وجہ سے چین کے جو ساحلی علاقے ہیں، ہانگ کانگ، تائیوان، وہ بھی مالی معیشت کے ساتھ اب انٹیگریٹ ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں۔ یعنی یہ ایک اشارہ تھا کہ جو ساحلی پٹی ہے چین کی، وہ اب عملی طور پہ اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک عالمی تجارتی نظام کا حصہ بن گئے ہیں۔ تائیوان، ہانگ کانگ، اس وقت ابھی شنجن ڈیولپ ہو رہا تھا، اور گوانجو بھی ابھی ترقی کے مراحل طے کر رہا تھا۔ تو اس وقت کچھ آفیشلز نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک مشاہدہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو کہ بیجنگ کی حکمرانوں کو ہلا کے رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے مطابق اس کو اگر آپ انٹرپریٹیشن کریں تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ چین کی بجائے آخرکار تائیوان اور ہانگ کانگ ابھی برطانوی اقتدار میں تھا، اور 1997 میں برطانیہ نے ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کرنا تھا۔ تو جیمز بیکر نے جو فکرہ لکھا اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ آخرکار تائیوان اور ہانگ کانگ چین کی بجائے باقی عالمی نظام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور وہ مطلب جذب ہو سکتے ہیں، مرج ہو سکتے ہیں باقی دنیا میں۔ اور یہ ایک اشارہ تھا چین کی طرف کہ آپ سیدھے ہو جائیں بنیادی طور پہ۔ اب جیمز بیکر نے تو ظاہر ہے اس امکان کا کچھ عوامی ذکر نہیں کیا، صرف آرٹیکل میں ایک فکرہ لکھ دیا تھا، باقی آس پاس انہوں نے اس میں ذکر کر دیا کہ چین کی جو تجارتی پالیسی ہیں وہ درست نہیں ہیں، وہاں انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ہم جا کے بات کریں گے بیجنگ کے حکمرانوں سے۔ اب ظاہر ہے سیاسی طور پہ تو یہ کہا گیا کہ پبلک میں کبھی اس قسم کا خیال ظاہر نہیں ہوا، لیکن آپ غور کیجئے کہ جب بھی اس قسم کے منصوبے بنتے ہیں تو وہ پھر انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لیتی ہیں، چاہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہو، چاہے برطانیہ کی ہو، چاہے امریکہ کی، چاہے بھارت کی۔ وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اس نوعیت کے پروگرام، جیسے اس وقت کہا جاتا ہے کہ بھارت بلوچستان میں اپنے سہولت کاروں کے ذریعے کافی گڑبڑ کر رہا ہے، اس کے
کچھ ثبوت براہ راست تو نہیں ہے، لیکن کلبھوشن جادو جو پکڑا گیا تھا 2016 مارچ میں، بلکہ اس سے پہلے پکڑا گیا تھا، وہ اس کا ایک ثبوت بتایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس قسم کے منصوبے بنتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں، اور پھر وزارت خارجہ یا وزیر اعظم کو یا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی منصوبہ بندی ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو پھر خفیہ ایجنسیاں تمام معاملات اپنے ذریعے آگے بڑھاتی ہیں۔ اب یہ جب بات ہوئی، جیمز بیکر نے اشارتاً یہ بات کہی، تو یہ وہ زمانہ تھا جب دینگ شیاؤپنگ نئے نئے چیئرمین بنے تھے پارٹی کے، اور انہوں نے دنیا کی طرف دیکھنا شروع کیا تھا کہ کس طرح چین کی معیشت پیچھے رہ گئی ہے اور اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ اور اس ایک لبرلائزیشن کی پالیسی جو تھی کہ معیشت کو ہمیں کھولنا ہے، یہ وہی زمانہ تھا جب پاکستان اور بھارت میں بھی لبرلائزیشن کا، معاشی اصلاحات کا اور اسپیشل اکنامک زونز کا، خاص طور پہ چین میں اسپیشل اکنامک زونز کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو یہ وہ دور تھا، اور اسی دور میں یہ باتیں شروع ہوئیں کہ جو ہانگ کانگ ہے یا شینجن اور گوانجو، جو کہ ہانگ کانگ سے بمشکل ٹرین کے راستے کوئی آدھے پونے گھنٹے کا رستہ ہے، ایک ہی جیسے علاقے ہیں، ارد گرد ان کے سمندر ہے، تو یہ اس وقت دے اسٹارٹیڈ پلینگ ود دی آئیڈیا ایٹ دیٹ ٹائم، جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ آپ غیر منصفانہ تجارت، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، سیاسی مخالفین کی سرکوبی اور خود مختاری کے حامی جیسے شنجانگ کے لوگ ہیں، اس کے جو علیحدگی پسند لوگ تھے، ان کی حمایت آپ شروع کر دیں۔ تو یہ دراصل وہ چیزیں تھیں جن کو لے کے 1991 میں آہستہ آہستہ CIA نے آگے بڑھنا شروع کیا تھا، لیکن ان تمام معاملات کو اس وقت کم از کم ایک بریک لگی ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل نے بین الاقوامی حقوق انسانی کا چارٹر جو ہے وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے، اس کی بالکل پرواہ نہیں کی، پاؤں تلے رون ڈالا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ 50-60 برسوں تک چین کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن آج چین کتنی بڑی قوت بن کے ابھرا ہے، جبکہ تمام یورپی ممالک جن کی بنیادی ایک تو رائے امتیاز ہوتا تھا کہ حقوق انسانی کی ہمیں بہت زیادہ پرواہ ہے، تمام جمہوری آزادیاں ہمارے معاشروں میں حاصل ہیں، ان کے معاشروں میں تو حاصل ہیں، لیکن ان کے بہت ہی قریبی دوست اسرائیل نے جو حشر فلسطینیوں کا کیا ہے، اس پہ اب اس کی وجہ سے ادھر بھی خاموشی ہے، اور انہیں چین کے حوالے سے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور اعلان جنگ کر دیا کہ ماضی میں تو حقوق انسانی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ امریکہ استعمال کر رہا تھا، اب ایسا لگتا ہے کہ برآمدی محصولات کو اب امریکی انتظامیہ چین کے خلاف ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے۔ یورپی ممالک اب اس میں کس حد تک ساتھ دیں گے، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا رخ چین کی طرف اس طرح موڑ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے باقی اس کے اتحادی یورپی ممالک بھی اس میں ساتھ دے دیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سیاست میں اور بین الاقوامی سیاست میں اصول یا اخلاقی اقدار کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، صرف اقتصادی اور سیاسی مفادات مقدم ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یورپی ممالک اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں یا پھر اس پالیسی کو دوبارہ اختیار کرتے ہیں جس کا آغاز CIA نے 1980-90 کی دہائی میں CIA کے ذریعے چین کے خلاف شروع کی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔